حدیث پاک میں آتا ہے پورے 11 ماہ جنت کو ماہ رمضان کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ حالانکہ وہاں کو گرد و غبار تو نہیں، وہاں کو آلودگی تو نہیں، وہاں تو زمین بھی کستوری کی ہے، وہاں تو ہوا بھی چلتی ہے تو خوشبو پھیل جاتی ہے، لیکن اس مہینے کے استقبال، اکرام، پروٹوکول، تکریم کے لیے پورے 11 ماہ جنت کی زیب و آرائش ہوتی ہے۔ اور جو ہی ماہ رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو پھر اگلے سال ماہ رمضان کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس قدر بابرکت والا، رحمت والا مہینہ ہے۔ میرے نبی 2 مہینے پہلے اس کا استقبال کرتے، اس کا شدت سے انتظار کرتے، رجب کے اندر ہی دعائیں مانگنے لگتے کہ اے اللہ ہمارے رجب کے اندر برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے، ہمیں ماہ رمضان کے اندر داخل کر دے، ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب کر دے۔ تو یہ اس قدر بابرکت والا، رحمت والا مہینہ ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جو ہی ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس قدر رحمت والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ہر گھڑی، ہر ساتھ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، نفس کی خواہشات کو کچلتے ہوئے، ان خواہشات کے آگے بند باندھتے ہوئے، اپنی نظر کی، فکر کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے اعضائے بدنیہ کی حفاظت کرتے ہوئے، نفس کو قید میں لیتے ہوئے جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا، من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، نماز تراویح ادا کی ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے۔ نفس نہیں چاہتا کہ ہم نماز تراویح ادا کریں، اس کے اوپر گراں گزرتا ہے، مشقت ہوتی ہے، اور اگر پڑھنے آ بھی جائیں تو نفس کہتا ہے چلو 8 ہی پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 8 ہی پڑھ لیتے ہیں، ہم بھی 8 پڑھتے ہیں، لیکن نفس کی اس خواہش کو کچل دیا اور کہا کہ میرے نبی کی سنت 20 تراویح ہیں، میں نے 20 ہی پڑھ لی۔ تو جس نے اس انداز کے ساتھ ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، 20 تراویح ادا کی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے میرے حضور نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، جس نے ماہ رمضان کی 27ویں شب یا آخری عشرے کی تاک راتوں میں عبادت کی، وہ راتیں جاگ کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر فکر میں اس نے گزاری، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔